اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و فرما برداری اپنے معنی اور حکم میں اللہ کی طاعت اور فرما برداری کے مانند ہے، اور دونوں کی ان حیثیتوں میں سر منہ بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب عزیز میں دونوں کو، یعنی دونوں اطاعتوں یا طاعتوں کو ایک ہی درجے پر رکھا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت 59۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فعل اطیعوا کا اعادہ کر کے دیا گیا ہے، یعنی وہ اطیعوا الرسول۔ اس طرح رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے تابع نہیں قرار دیا ہے، بلکہ مستقل اور الگ قرار دیا ہے۔ بلکہ اسی سورہ نساء کی 80ویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اپنی طاعت قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو کوئی رسول کی فرما برداری کرے، در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو اعراض کرے تو ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یہ آیت شرط اور جواب شرط سے مرکب ہے، جس کا حکم سادہ جملوں سے زیادہ قوی اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں من یطع الرسول شرطیہ جملہ ہے، اور اس کا جواب فقد اطاع اللہ ہے۔ اس طرح ایسے یہ تاکیدی حکم نکلا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور آیت ہی سے یہ حکم بھی نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس پر آیت کا دوسرا فقرہ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو اعراض کرے، یعنی رسول کی اطاعت سے اعراض کرے، روگردانی کرے، تو ہم اس کی اور اس کے اعمال کی نگرانی کرنے والے ہیں، تم نہیں۔ تمہارا کام تو صرف لوگوں کو ہمارا حکم پہنچا دینا ہے، نگراں تو ہم ہیں۔ اس اسلوب میں یہ ارشاد الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑنے والے کے لیے دھمکی اور وعید ہے۔ عربی میں اطاعت کے معنی حکم ماننے اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کام سے باز رہنے کے آتے ہیں جس سے روک دیا گیا ہے۔ اور ایسا حکم جس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے، اور آیت کی روح سے دونوں حکموں کا درجہ اور حکم ایک ہی ہے۔ اور اطاعت کا یہ لفظ مطاوعت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں سر تسلیم خم کر دینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ آپ کے کسی حکم پر سر تسلیم خم کر کے اس کی تعمیل کی جائے، اور آپ نے جس کام سے منع فرما دیا ہے اسی طرح اس سے باز رہا جائے، اور اس پر کوئی چون و چرا نہ کی جائے۔ اس آیت کریمہ اور اس طرح کی دوسری آیتوں میں ان لوگوں کا جواب موجود ہے جو سنت یا حدیث کی تشریعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں،
اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف اسی چیز کو مانتے ہیں یا مانیں گے جو قرآن پاک میں آئی ہے، تو ایسے شخص کی یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری قرآنی حکم ہے۔ ثانیاً، آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کے مستقل بذات شرع ہونے کی جو بات فرمائی گئی ہے اس کا بھی انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی اطاعت کے تابع فرمانے کے بجائے مستقل اور الگ بیان فرمایا ہے۔ سنت یا حدیث و قول، فعل اور تقریر و تصویب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح اور ثابت ہو، اور کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف یا اس کی معرفت ان علوم سے تعلق رکھتی ہے جو محدثین کی ایجاد ہیں، اور انہوں نے ان علوم کو ایسی انفرادیت کے ساتھ پیش کیا ہے جن کی مثال دنیا کی کسی بھی قوم کے کسی فرد یا افراد نے نہیں پیش کی ہے، اور آغاز امر سے آج تک محدثین کے علاوہ خود مسلمانوں میں بھی کسی نے حدیث کی تصحیح و تضعیف کے قواعد و ضوابط سے متعلق کوئی قابل اعتماد کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، اور یہ عمل محدثین میں سے کسی ایک فرد یا چند افراد نے نہیں انجام دیا ہے، بلکہ یہ ان نفوس قدسیہ کا مجموعی عمل ہے جن کا محدث ہونا متفق علیہ ہے، اور جو سنت یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح اور ثابت ہے وہ ہدایت میں قرآن کے برابر بلکہ اس کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے۔ یہ اس لیے کہ حدیث جہاں قرآن کا بیان، اس کے اجمال کی تفصیل اور اس کے ابہام کی وضاحت سے عبارت ہے، وہیں اس میں قرآن کے حکم سے باہر کا حکم اور اس پر اضافہ بھی ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے، اور وہی حدیث صحیح اور ثابت ہے جو محدثین کے بنائے ہوئے اصولوں اور قواعد و ضوابط کی روح سے صحیح اور ثابت ہو، اور حدیث یا سنت کا تعلق ایک مسلم فرد اور جماعت اور جماعتوں کے باہمی روابط اور دوسری جماعتوں اور قوموں کے ساتھ ان کے تعلقات سے ہے۔ منکرین حدیث یا نام نہاد اہل قرآن دراصل حدیث سے پہلے قرآن کے منکر ہیں، اس لیے کہ حدیث کی یہ تشریحی حیثیت قرآنی ہے، رہا ان کا یہ دعویٰ کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے مسئلے میں محدثین کے اختلافات کی وجہ سے یا حدیث کے مستند مجموعوں میں شامل بعض حدیثوں کی صحت پر محدثین کے کلام کی وجہ سے یا صحیحین کی بعض حدیثوں کے بارے میں یا راویوں پر نقاد حدیث کے کلام کی وجہ سے حدیث کا ذخیرہ قابل اعتماد نہیں رہا، تو ان کی یہ بات مردود ہے، کیونکہ جس طرح قرآن پاک کی بعض آیتوں کی تفسیر میں مفسرین کے اختلاف کے نتیجے میں قرآن کا کتاب مبین ہونا متاثر نہیں ہوتا، وہیں محدثین کے مذکورہ اختلاف کی وجہ سے حدیث کی تشریحی حیثیت متاثر نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح حدیثوں کے بارے میں اگر محدثین کے درمیان کہیں کوئی اختلاف ہے تو یہ خوب سے خوب تر کا اختلاف ہے، انکار اور اقرار کا اختلاف نہیں ہے۔ منکرین حدیث کی ایک نمایاں صفت سب میں مشترک ملے گی، اور وہ یہ کہ حدیث اور محدثین کے ذکر میں یہ بڑے بد زبان ہوتے ہیں، اور گندی زبان اور تعبیریں استعمال کرنے میں عرب منکرین
حدیث سب سے آگے ہیں۔ معتزلہ اور متکلمین اور ان کے ساتھ مستشرقین حدیث دشمنی بھی تو بہت معروف رہے ہیں۔ بہما ان کے یہاں اتنی بدزبانی نہیں ملتی اور ان کی تعبیروں میں اتنی گند نہیں ہوتی جتنی گند ان 60-70 برسوں کے عرصے میں ظاہر ہونے والے منکرین حدیث کی زبان یا اہل قرآن کی زبان اور بیان میں گند ہے۔ یہ محدثین اور ان کی خدمت کا مذاق اڑانے اور ان کا استخفاف کرنے میں ساری حدیں توڑ دیتے ہیں۔ ایک عرب منکر حدیث خاتون نے تو بدزبانی کی ساری حدیثیں توڑ دی ہیں اور وہ صحیحین اور سنن کے عالی مقام مصنفین کو افترا پرداز کہنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ صحیحین کی بعض ایسی حدیثوں کو اگر وہ اس کی خواہش نفس کے خلاف ہوں تو مسترد کر دیتی ہے، اور محدثین کے وصول تصحیح و تضعیف کے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس طرح کے وصول اور قواعد و ضوابط وہ بھی بنا سکتی ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ انہی کتابوں کی بعض حدیثوں سے استدلال بھی کرتی ہے جو اس کی خواہشات نفس کے مطابق نظر آتی ہیں۔ اس کا جو دعویٰ قابل گرفت ہے وہ یہ کہ بعض ائمہ اور علماء حدیث نے، جن میں امام احمد اور ابن تیمیہ اور ابن القیم بھی شامل ہیں، صحیحین کی حدیثوں کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس نے نہ تو ایسی حدیثوں کی کوئی مثال ہی دی ہے اور نہ ان پر ان ائمہ کے اعتراضات ہی کی نشاندہی کی ہے، لہذا یہ محض دعویٰ ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔ البتہ اس نے اپنے مضمون کے آخر میں یہ سوال کیا ہے، کیا مختلف زمانوں میں پائے جانے والے یہ علماء صحیحین کی حدیثوں کو مسترد کر دینے کی وجہ سے منکرین حدیث یا اہل قرآن شمار کیے جائیں گے؟ اس کے اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان حدیثوں کو بتاؤ جن کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور ان کو مسترد کرنے کے اسباب بھی بیان کرو۔ دعویٰ تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جو دعویٰ دلیل سے عاری ہو وہ ناقابل التفات ہے۔ اس کا مبلغ علم یہ ہے کہ اس نے امام احمد اور ابن تیمیہ اور ابن القیم کو فقہا لکھا ہے، جبکہ امام احمد کی اصل شناخت محدث ہونے کی ہے، جس کے ساتھ وہ عظیم فقیہ بھی تھے۔ رہے ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم تو وہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم محدث بھی تھے۔ امام ذہبی نے امام ابن تیمیہ کے بارے میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو حدیث ابن تیمیہ کو نہ معلوم ہو وہ حدیث نہیں ہے۔ اس کے سوال کا جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ کہ کیا یہ علماء اہل قرآن یا منکرین حدیث تھے؟ اس سوال کا پہلا اور مختصر جواب تو یہ ہے کہ بالکل نہیں، اور مزید یہ کہ سوال در حقیقت ایک دعویٰ ہے اور وہ بھی دلیل کے بغیر، لہذا ناقابل جواب ہے۔ ثانیاً، جہاں تک امام احمد کے صحیح بخاری کی بعض حدیثوں کی صحت کے انکار کا مسئلہ ہے تو صحیح بخاری اور اس کے عظیم مصنف امام بخاری کے سب سے بڑے واقف حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری امام احمد، امام یحییٰ ابن معین اور امام علی بن مدینی اور دوسرے محدثین کے سامنے رکھی تھی، اور سب نے اس کو پسند کیا اور اس کی تحسین فرمائی۔ صرف 4 حدیثوں کی صحت کے مسئلے میں اپنے تحفظات کا اختلاف کا نہیں اظہار کیا، جن کے بارے میں جرح و تعدیل کے ایک امام ابو جعفر محمد بن عمر موسیٰ عقیلی صاحب الضعفاء کا قول ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اور ان کی صحت کے بارے میں امام بخاری کا قول ہی درست ہے۔ اس طرح یہ مسئلہ تعمیری تنقید سے گزر کر اپنے انجام کو
پہنچ چکا ہے، اور امام بخاری کا شمار خود عظیم ناقدین رجال میں ہوتا ہے۔ مذکورہ سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اہل قرآن کے دو معنی ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو حق و صدق مانتے ہیں اور قرآن ہی میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ ائمہ ہدایت پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اور تمام متقدمین فقہا اور محدثین شریعت کے دو ماخذ مانتے ہیں، اور دونوں کو ایک ہی درجے میں مانتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ تو یہ لوگ اہل قرآن اس معنی میں تھے کہ یہ دونوں بنیادی ماخذوں کو اسلامی شریعت کا ماخذ مانتے ہیں، اور ان کے حکم اور درجے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، لہٰذا ان کو اہل قرآن کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رہا اس لفظ کا دوسرا معنی تو وہ حدیث کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر پر مبنی ہے، اور یہ لوگ حدیث کی تشریح حیثیت کے منکر ہیں، یعنی منکرین حدیث، اور حدیث اور محدثین کے بارے میں ان کے سارے تحریری مغالطوں اور ہر دھرمیوں کی غماز ہیں، اور محدثین پر ان کے اعتراضات افترا پردازیوں اور جھوٹ سے عبارت ہیں۔ ان منکرین حدیث اور اہل قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف وہ حدیثیں قابل قبول اور قابل عمل ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، جبکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ اس طرح قرآن نے اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کو ایک درجے پر رکھا ہے، اور رسول کی اطاعت کو بالذات قرار دیا ہے، اللہ کی اطاعت کے تابع نہیں، اور یہ منکرین اللہ کے حکم کے خلاف رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے تابع قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، جو یہود و نصارہ کی خصلت ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کہ وہی حدیثیں قابل قبول اور قابل عمل ہیں جو قرآن کے مطابق ہوں، تو ان کے اس دعوے کا جواب یہ ہے کہ حدیث یا سنت قرآن کے خلاف نہیں بلکہ مطابق ہے، کیونکہ حدیث پر عمل کا حکم قرآنی ہے۔ اس طرح حدیث پر عمل قرآن کے مطابق قرار پایا، نہ کہ اس کے خلاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے باز رہو۔ سورہ حشر آیت 7۔ اور یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ساتھ حدیث بھی دی ہے۔ منکرین کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس آیت کا تعلق فے کی تقسیم سے ہے، ہم بالفرض ان کے اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کے فرض کرنے سے فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم فے کو بطیب خاطر مانیں، اور جس کو جو کچھ ملے اسے لے اور جس کو نہ ملے وہ مطالبہ کرنے سے باز رہے۔ اب اگر ایک دنیاوی منفعت کے بارے میں نبی کے اس حکم کا یہ درجہ ہے، تو پھر شرعی امور کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہوگا جن کے بارے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو مستقل بذات فرض قرار دیا ہے، اور اللہ کی اطاعت پر موقوف یا اس سے مشروط نہیں کیا ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ 18 بار نہایت واضح اور صریح لفظوں میں فرض قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں منکرین حدیث کے بعض نقطۂ نظر تھے جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ان کی طرف منسوب نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ان کی کتابوں اور تحریروں میں ان کا مسلسل اعلان کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ائمہ رشد و ہدایت ان کی طرح تھے کہ ان کو ان میں شامل اور شمار کیا جائے؟ ان منکرین حدیث اور ان کے باطل افکار اور دعاوی کو انشاءاللہ میں آئندہ ایک ایک کر کے بیان کروں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو رد کروں گا۔ اس طرح ان کے ان کرتوتوں کا پردہ چاک کروں گا جن کا ارتکاب وہ لوگوں کو محدثین اور ان کی خدمات حدیث سے متنفر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
انہی کلمات کے ساتھ میری آج کی یہ گفتگو تمام ہوئی، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات